عزیزہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اسے کالی بلیوں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ تب سے فکر مند تھی جب وہ شیخ سعید کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی سیاہ، کالی اور انگارہ آنکھیں عزیزہ پر کڑی نظریں، جو اپنی بڑھتی ہوئی خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ خوف اس لیے بھی بڑھ رہا تھا کہ تانیہ کے تشتری میں رکھے لوبان کے باعث اس کی نتوں میں گھس کر اس کے جسم کو سن کر رہی تھی۔ شیخ سعید نے کہا، اچھا تو تم چاہتی ہو کہ تمہارا خاوند تمہارے پاس واپس آ جائے؟ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں، عزیزہ نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ شیخ سعید تعصب بری آواز میں کہتے ہوئے مسکرایا، اس کے گھر والے تو یہ چاہتے کہ وہ ایک اور شادی کرے۔ اس نے دہکتے کولوں والی تالی میں مزید لبان ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا خاوند تمہارے پاس آ جائے گا اور کوئی دوسری عورت اسے حاصل نہیں کر پائے گی۔ اس کی آواز نرم اور سنجیدہ تھی، جس سے عزیزہ کو سکون ملا اور اس نے طمانینت بری ایک گہری سانس لی۔ شیخ کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن میرا عمل سستا نہیں ہے، وہ بولا۔ عزیزہ کا منہ نیچے لٹک گیا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھے سونے کے بازو بند کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ جو چاہیں گے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ شیخ نے دانت نکالے اور کہا، تمہیں بس ذرا سا ہی کونا ہوگا، لیکن تمہیں تمہارا خاوند مل جائے گا۔ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ عزیزہ نے بھاری سانس کے ساتھ غصے سے کہا، نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ کیا تم اس سے لڑی تھی؟ میں اس کے گھر والوں سے لڑی تھی۔ کیا تمہارا سینہ تنومند ہے؟ مجھے کبھی کبھار یہ محسوس ہوتا ہے جیسے میرے سینے پر کوئی بوجھ ہے۔ کیا تمہیں پریشان کر دینے والے خواب آتے ہیں؟ میں راتوں میں اکثر جاگ جاتی ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے۔ شیخ سعید نے اپنا سر کئی بار ہلایا اور بولا، یقیناً تمہارے سسرال والوں نے تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ عزیزہ کو خوف نے گھیر لیا اور وہ چلائی، میں پھر کیا کروں؟ ان کا جادو ختم کرنے کے لیے 10 لیرات کے برابر لوبان درکار ہوگا۔ عزیزہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے اپنا ہاتھ اپنی چھاتی پر رکھا اور اپنے لباس میں سے 10 لیرات نکالے۔ اس نے یہ رقم شیخ سعید کو دے دی اور کہا، میرے پاس بس یہی ہے۔ شیخ سعید اٹھا اور اس نے تنگ گھومتی ہوئی گلی میں جانگتے ہوئے دونوں کڑکیوں کے سامنے کالے پردے تان دیے۔ پھر وہ واپس آ کر تانبے کے اس تالی کے سامنے بیٹھ گیا جس میں سفید راکھ پر انگارے دہک رہے تھے۔ اس نے اس میں کچھ اور لبان ڈالا اور بولا، میرے بھائیو جنوں، تاریکی سے محبت کرو، روشنی سے نفرت، کہ ان کے گھر زیر زمین ہے۔ باہر اس وقت دن ایسے روشن تھا جیسے کسی گوری عورت کا جسم ہو۔ سورج کی پیلی شعاعیں گلی میں آگ برسا رہی تھی، جن میں ہجوم کی بڑبڑاہٹ کا امتزاج تھا۔ شیخ سعید کا کمرہ البتہ تاریک تھا اور اس میں خاموشی تھی۔ میرے جن بھائی مہربان ہیں، اگر تم ان کی محبت پا سکو تو تم خوش قسمت ہوگی۔ انہیں خوبصورت عورتوں سے پیار ہوتا ہے۔ اپنا لبادہ اتار دو۔ عزیزہ نے اپنے کالا لبادہ اتار دیا، جس کے نیچے سے ایک چست لباس میں اس کا گزداز جسم شیخ سعید کے سامنے آیا۔ شیخ نے پیلے دبوں والی ایک کتاب سے مدھم اور پراسرار آواز میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، نزدیک آؤ اور یہاں لیٹ جاؤ۔ عزیزہ لبان والی تشتری کے پاس لیٹ گئی۔ شیخ سعید نے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے عجیب و غریب الفاظ کا ورد جاری رکھا۔ پھر اس نے اچانک عزیزہ سے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو، میرے جن بھائی بس آتے ہی ہوں گے۔ عزیزہ نے آنکھیں بند کر لی اور شیخ کی آواز تیز اور حکمی انداز میں ابھری، سب کچھ بھول جاؤ۔ شیخ کے ہاتھ نے اس کے ملائم چہرے کو چھوا۔ اسے اپنے والد کا خیال آیا۔ شیخ کا ہاتھ کردار تھا اور اس میں ایک عجیب بھی باز تھی۔ یہ ایک بڑا ہاتھ تھا، گو اس پر بہت سی چریاں پڑی تھی۔ اس کی آواز بھی عجیب تھی، ایک خاموش اور خاکی دیواروں والے کمرے میں آہستہ آہستہ اونچی ہو رہی تھی۔ شیخ کا ہاتھ اب عزیزہ کے گردن پر تھا۔ اسے اپنے خاوند کا ہاتھ یاد آیا، جو ایک عورت کی طرح نرم اور ملائم تھا۔ وہ اپنے باپ کی پرچون کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کی گردن کو سہلانے کی کوشش نہ کی تھی، جبکہ اس کی انگلیاں اس کی رانوں کی جلد کو ہی ٹٹولتی رہتی۔ شیخ نے اب اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ دیے اور نرمی سے اس کے چھاتیوں پر پھیرتے ہوئے انہیں اس کے جسم پر اور بھی نیچے لے گیا۔ اس کے ہاتھ سارے جسم کا طواف کر کے واپس اس کے سینے پر آ گئے۔ اب ان میں نرماہٹ تھی اور وہ اس کی چھاتیوں کو بے دردی سے دبا رہے تھے۔ عزیزہ نے آہ بھری۔